الصلاة والسلام على رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد جامع مسجد علیمیہ کے خطیب محترم علامہ جہانگیر صدیقی صاحب اور مولانا محمد طاہر صاحب اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، اور میں اسی کی مناسبت سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عربی میں میلاد بھی کہتے ہیں اور مولود بھی کہتے ہیں۔ میلاد کے معنی ہیں کسی کی ولادت کا، پیدائش کا مقام یا زمانہ۔ اسے عربی میں ظرف زمان اور ظرف مکان کہتے ہیں۔ تو جائے ولادت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور زمانہ ولادت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں علوم دینیہ کے آخری درجے میں احادیث مبارکہ کی کتب پڑھائی جاتی ہیں، اسے درجہ حدیث کہتے ہیں۔ تو ان میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد جامع ترمذی آتی ہے، اور اس کے ایک باب کا عنوان ہے چیپٹر کا کہ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان امور کا بیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں آئے ہیں۔ ہم مسلمان جب میلاد النبی مناتے ہیں
تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس کائنات میں تشریف آوری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے اس کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اور جسے خود اللہ کی ذات نے نعمت کے طور پر بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان کے درمیان اپنے رسول عظیم کو مبعوث فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی بعثت کو اہل ایمان پر ایک احسان کے طور پر قرآن کریم میں بیان فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نعمتیں اور احسانات جو ہم پر ہیں وہ بے شمار ہیں۔ خود قرآن کریم نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اے میرے بندو اگر تم ایک ایک کر کے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم ان نعمتوں کا احاطہ نہیں کر پاؤ گے، وہ بے حد و بے حساب ہیں۔ لیکن ان بے شمار نعمتوں میں سے جس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے جتلایا مومنوں پر، وہ نعمت بعثت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی منانا حضور سے ثابت نہیں ہے یا سنت سے ثابت نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم صوم یوم الاثنین کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ فَسُئِلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم الاثنین، پھر آپ سے سوال ہوا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ذالک یوم ولدت فیہ وفیہ بعثت وانزل علیہ، میں ہر پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری بعثت ہوئی۔ یہ فرق بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ
40 برس کی عمر میں غار حرا میں جو آپ پر پہلی وحی ربانی نازل ہوئی، یہ عطائے نبوت نہیں تھی بلکہ اعلان نبوت تھا، کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ ابھی آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں روح پھونکی بھی نہیں گئی تھی تو میں تب بھی نبی تھا۔ لہذا عطائے نبوت تو شروع سے ہے، بلکہ اس عالم اجسام کو، عالم کون و مکان کو پیدا کرنے سے پہلے اور خود انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانی ارواح کو پیدا فرمایا۔ پھر انسانی ارواح میں سب سے مقدس ارواح اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبیوں کو جمع فرمایا، یعنی انبیاء کی ارواح کو جمع فرمایا اور ان سے ایک میثاق لیا۔ میثاق کیا تھا؟ میثاق کہتے ہیں عہد لینا، پختہ عہد لینا، کیونکہ لفظ میثاق جو ہے یہ وثوق سے بنا ہے، جس کے معنی یقین کے، قطعیت کے ہیں۔ اس لیے پیکٹ کو یا ایکارڈ کو یا ٹریٹی کو عربی میں میثاق کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام سے میثاق لیا، اور اس میثاق کی جو عبارت تھی وہ یہ تھی کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اے میرے نبیوں، جب میں تمہیں اپنی اپنی باری پر زمین پر انسانوں کے درمیان بھیجوں گا، تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت نبوت بھی عطا کروں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر اگر تمہارے پاس وہ رسول عظیم آ جائے جو اس کتاب کی اور پیغام کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، جو تمہیں میں عطا کروں گا، تو تم وعدہ کرو کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ یہ تاکید در تاکید ہے کہ تم ضرور بالضرور، لازماً، یقیناً ان پر ایمان لاؤ گے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور بالضرور، لازماً، قطعاً ان کی نصرت کرو گے، ان کی مدد کرو گے۔ پھر فرمایا اقررتم، کیا تم نے اس میثاق کا اقرار کر لیا ہے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے اس پر
مجھ سے پختہ عہد کر لیا ہے؟ تو تمام انبیاء کرام نے جواب دیا کہ اقررنا، ہم نے اقرار کیا اس پیمان پر کا۔ تو پھر آخر میں اللہ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اور انڈورس کر رہا ہوں کہ تم میرے اس عظیم رسول، آخری رسول پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی نصرت بھی کرو گے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ وہ نبی حضور کا زمانہ نہیں پائیں گے، کیونکہ حضور نے تو ان سب سے آخر میں آنا تھا۔ تو پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے حضور کے زمانے کو پانا ہی نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ پیمان کیوں لیا؟ تو مفسرین کرام نے بتایا یہ پیمان اس لیے لیا کہ ان کی نبوت اس بات کے ساتھ مشروط تھی کہ وہ اپنے اپنے دور میں نبی آخر الزمان کی آمد کی بشارت سناتے ہوئے جائیں۔ یہ ان کی نبوت کے فرائض میں سے ایک فرض لازم تھا کہ آپ کا چرچا کرتے ہوئے جائیں، آپ کا ڈنکا بجاتے ہوئے جائیں، آپ کی آمد کی بشارت سناتے ہوئے جائیں۔ اسی معنی میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں، و بشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، کیونکہ قرآن ان کے بارے میں فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک ایسے رسول کی بشارت دیتے ہوئے گئے جن کا نام نامی اور اسم گرامی احمد ہوگا، کیونکہ آپ کے محمد بھی آپ کا نام تھا اور احمد بھی آپ کا نام تھا۔ وہ بشارت دے کر گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنا میلاد بیان فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے مقام فضیلت کے لیے اسماعیل کو چن لیا، حالانکہ حضرت اسحاق بھی نبی تھے۔ وَاصْطَفَىٰ مِن بَنِي اسماعیل کنانۃ، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا۔ پھر فرمایا کہ وَاصْطَفَىٰ مِن کِنَانَةَ قُرَیشًا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور وَاصْطَفَىٰ مِن قُرَیشٍ بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، آپ نے فرمایا کہ پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم و حوا علیہم السلام سے لے کر
حضرت عبداللہ و آمنہ رضی اللہ عنہما تک اللہ نے مجھے بہترین سلسلہ نسب میں رکھا. فرمایا کہ ما زال انقل من الاسلاب الطاہرین الی الارحام الطاہرات، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرمایا. یعنی میرے سلسلہ نسب میں جتنے بھی آباء و اجداد اور امہات و جدات گزرے ہیں سب کے سب طیب تھے اور طاہر تھے. اسی علماء نے فرمایا کہ قرآن فرماتا ہے کہ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے تمام آباء و اجداد اور امہات و جدات طیب ہیں اور طاہر ہیں. اسی لیے حضرت ابراہیم چونکہ آپ کی جد اعلیٰ تھے تو ان کے اب کے طور پر جو قرآن مجید میں آزر کا ذکر آیا وہ ان کے والد نہیں تھے بلکہ ان کے چچا تھے، کیونکہ وہ بت پرست تھے، اور ان کے والد کا نام طارق تھا، کیونکہ آپ کے اجداد میں آدم و حوا علیہم السلام تک سارے کے سارے موحد تھے، کوئی مشرک کوئی بت پرست نہیں تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ میرے تمام اجداد اور امہات کا تعلق نکاح سے قائم ہوا، تو آپ نے اپنے نسب کی طہارت کو بھی خود بیان فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت باسعادت سے پہلے دیکھا. پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن وہ پیدا ہوئے، اور جس دن ان کا وصال ہوگا، اور جس دن انہیں قیامت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو ان تین مواقع کے لیے فرمایا کہ ان پر سلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی ذات کے بارے میں فرمایا، یہ بھی قرآن میں ہے کہ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میرا وصال ہوگا اور جس دن مجھے قیامت میں اٹھایا جائے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن ان پر سلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن ان پر سلام ہو، اور سارے انبیاء کرام کی ولادت کے دن ان پر سلام ہو، اور سارے نبیوں کے آقا اور ہمارے آقا کی ولادت کے دن آپ پر سلام ہو. ہمارے نزدیک یہ تصور میلاد ہے، یہی قرآن میں بیان ہوا، یہی احادیث میں بیان ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ میں اپنی نعمت ولادت کے شکرانے کے طور پر ہر پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں، اور وفیہ بعثت، کیوں رکھتا ہوں کہ فرمایا کہ ذالک یوم ولدت فیہ، یہ میرے میلاد کا دن ہے، وفیہ بعثت،
اور میری نبوت کا اعلان بھی اسی دن ہوا، اور انزل علیہ، یا مجھ پر جو پہلی وحی ربانی نازل ہوئی وہ بھی پیر کے دن نازل ہوئی۔ لہذا پیر کے دن میلاد کی خوشی منانا اس حدیث پاک کی روح سے میرے آقا و مولا کی اپنی سنت ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ ہم ربیع الاول شریف کے چاند کا اعلان کر رہے تھے، اور مجھ سے میڈیا والوں نے کہا کہ آپ پیغام دے دیں، تو میں نے کہا وہ پیغام دیتا ہوں جو اللہ کے رسول نے خود بتایا۔ یہ حدیث میں نے بیان کی، تو پھر ہمارے ساتھ ایک اہل حدیث عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کے روزہ رکھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابھی حبیب بینک پلازا سے اترتے ہیں اور بنس روڈ پہ جو پہلی اہل حدیثوں کی مسجد آئے وہاں چلے جاتے ہیں، اور آپ لوگوں سے کہیں کہ یہ لوگ سنت کی پوری اتباع نہیں کرتے، سال کے بعد میلاد مناتے ہیں۔ سنت مصطفیٰ تو یہ ہے کہ ہر پیر کو میلاد منایا جائے، روزہ رکھا جائے، ہمیں اس سے بھی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی نوافل پڑھ سکے تو تشکر ولادت مصطفیٰ کے طور پر نفل پڑھ لے، کوئی تلاوت کر سکے تو تشکر ولادت مصطفیٰ کے لیے تلاوت کر لے، کوئی اذکار و درود و تسبیحات پڑھ سکے یہ پڑھ لے، کوئی صدقات دے سکے، خیرات دے سکے تو یہ دے دے۔ الغرض جو بھی اللہ کی توفیق سے ممکن ہو وہ کر دے، تو ہمارے نزدیک یہ میلاد ہے، اور میلاد کا یہ تصور ہے، اور یہ ہمیں قرآن و حدیث سے یہ ملتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قَدْ نَرَا حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قیام کرتے ہیں نماز میں اور سجدہ کرنے والوں میں پلٹتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی قرآن میں ہے۔ اور بعض علماء نے اس آیت کے یہ معنی بیان کیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم و حوا سے لے کر حضرت عبداللہ و آمنہ رضی اللہ عنہما تک آپ کا نور جن جن پشتوں میں اور جن جن جبینوں میں منتقل ہوتا رہا، آپ ہماری نظروں کے سامنے رہے، آپ ہماری حفاظت میں رہے۔ فرمایا کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے پیارے حبیب، آپ جب آپ پر مشکلات آتی تو اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، کیونکہ آپ ہماری نگہبانی میں ہوتے ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا شعار ہے۔ کچھ حضرات جلسے رکھتے ہیں، جلسہ سیرت النبی رکھتے ہیں، ہمیں اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض حضرات کو میلاد النبی سے ہے، اگرچہ اہل حدیث حضرات کے ایک بڑے عالم مولانا وحید الزمان ہیں،
جو حدیث کی شرح لکھی اور یہ حدیث جو پیر کے روزے میں کے بارے میں نے بیان کی، یہ بیان کی تو انہوں نے کہا کہ لوگ اس کی روشنی میں میلاد مناتے ہیں، اگر اس میں سیرت مصطفیٰ بیان کی جائے تو کیسی مبارک ہوں یہ مجلسیں۔ میں نے کہا الحمدللہ، سیرت بھی بیان کریں گے اور آپ کی ولادت کی خوشی بھی منائیں گے۔ اس لیے لوگ برتھ ڈے کو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، ہم کہتے ہیں کوئی اپنی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، پھر اپنا بندہ اور اپنے حبیب کریم کا غلام بنایا، پھر مجھے اچھی صورت عطا کی، مجھے صحت عطا کی، مجھے ساری نعمتیں عطا کی، تو ان پر بھی کوئی شکر بجا لانا چاہے تو اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے۔ اپنی اولاد کی ولادت پر بھی شکر بجا لانا چاہے تو کوئی اس میں شرعن خرابی نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے تو اللہ فرماتے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی اپنے رب کی نعمت کو بار بار بیان کرو۔ تو اچھا، اگر اس میں کوئی خرافات ہیں تو چاہے سالگرہ کے نام پر ہوں، چاہے عقیقے کے نام پر ہوں، چاہے شادی کے نام پر ہوں، چاہے کسی نام پر ہوں، خرافات جائز نہیں ہیں، اور حدود شرع میں رہتے ہوئے شکر بجا لانا یہ جائز ہے، بلکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہمیں بھی اس نعمت عظمیٰ پر رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسی تشکر کا نام میلاد ہے۔ میں ایک مرتبہ امریکہ گیا، نیو یارک سے متصل نیو جرسی اسٹیٹ ہے، تو وہاں ہمارے انڈین مسلمان ہیں، پروفیسرز، ڈاکٹر، ہائی پروفیشنل، ان کی ایک مسجد تھی، تو ہمارے ایک پاکستانی دوست نے کہا کہ ہمارے مفتی صاحب آئے ہیں تو آپ کی مسجد میں ہم میلاد رکھنا چاہتے ہیں، میلاد النبی کا جلسہ۔ تو انہوں نے کہا میلاد النبی کا نہیں رکھ سکتے، سیرت النبی کا رکھ سکتے ہیں۔ میں اپنے دوست سے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیرت النبی کا رکھ لیں۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ان کو بتایا کہ میرے بھائیوں، آپ کو میلاد النبی پر کچھ ریزرویشن تھی، کچھ تحفظ تھا، لیکن مجھے سیرت النبی پر کوئی ریزرویشن نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ لیکن پھر میں نے ان سے کہا کہ لیٹ می آسک یو واٹ از سیرہ۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سیرت ہے کیا؟ سیرہ مینز بایوگرافی، سیرت سوانح حیات کو کہتے ہیں۔ واٹ از بایوگرافی؟ سوانح حیات کیا ہے؟ When a person was born, how was he when he was a baby? How was he when he was a child? How was he when he was a boy? How was he when he was a young man? How was he when he was a perfect old man? کہ سیرت یہی ہے کہ اس کا بچپن کیا تھا، لڑکپن کیا تھا،
جوانی کیسے گزری, پختہ عمر اور بڑھاپا کیسے گزرا, and what was his attitude towards others in all these stages of life. کہ زندگی کے ان تمام مدارج میں دوسروں کے ساتھ ان کا رویہ, برتاؤ, تعلق, معاملات کیسے تھے. یہ سیرت ہے, یہ سوانح حیات ہے. تو میں نے کہا the سیرہ begins from the birth. When there is no birth, no سیرہ. تو سوانح حیات تو ولادت سے شروع ہوتی ہے, اگر ولادت نہیں تو سیرت بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ let me ask you, should I begin سیرہ from the beginning or by the end. اب آپ مجھے فرما دیں کہ میں شروع سے سیرت بیان کروں یا آخر سے بیان کروں. اگر شروع سے بیان کرنا ہوگا تو ولادت ہوگی. اسی کو ہم میلاد کہتے ہیں کہ ذکر ولادت پاک مصطفیٰ. لیکن اگر کوئی خرافات کرتا ہے تو وہ قطعاً جائز نہیں ہے. جیسے سوشل میڈیا پر یا کہ ملتان میں لڑکے لڑکیاں رقص کرتے رہے, کوئی لڑکی کو حور بنا کر بٹھایا گیا, کوئی کہتا ہے یہ گوہر شاہیوں کا جلوس تھا. جس کا بھی تھا, یہ چیزیں حرام ہیں. یہ ویسے بھی جائز نہیں ہے, اور میلاد کے نام پر تو اور زیادہ بڑا گناہ ہے کہ جس فعل کو ہم حضور کی ولادت کی خوشی کے طور پر منائیں تو اس کو خرافات سے پاک ہونا چاہیے, اس کو بدعات سے پاک ہونا چاہیے. اور اگر وہاں خرافات ہیں تو علماء کو اس کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے. میلاد النبی کا جلوس کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہے, ضروریات مسلک اہل سنت میں سے بھی نہیں ہے. ضروریات میں سے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کوئی جلوس میں نہ جائے تو ہم یہ نہیں کہتے سنی نہیں ہے. ہاں, جو خوشی سے جائے تو شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے, مستحسن چیز ہے. لیکن جائے تو باوضو جائے تو صلاۃ و سلام پڑھتا ہوا جائے, اس میں واعظ و تذکیر ہو. ہمارے یہاں کراچی میں یہ خرافات اس لیے نہیں ہوتی کہ کراچی میں جلوس کی قیادت علماء کرتے ہیں. پنجاب وغیرہ میں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہاں چودھری لوگ اور سیٹھ لوگ اور فلاں لوگ یہ کرتے ہیں. بعض پیروں نے بھی نئی نئی چیزیں شروع کر دی ہیں. تو جو جلوس میں جائے تو اس کا ماحول, اس کی فضا تقدیس کے ساتھ ہونی چاہیے. جب اللہ کے رسول کی نسبت سے ہم کوئی کام کریں تو وہ پاکیزہ ہونا چاہیے. نماز کا وقت آئے تو باجماعت نماز پڑھنی چاہیے. اگر جلوس میں جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو پھر اس سے بڑی بد نصیبی اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ میلہ ٹھیلا نہیں ہے, یہ حضور سے محبت کا ایک اظہار ہے. اور پہلے جو حضرات اس کو بدعت کہتے تھے, اب انہوں نے بھی یہ شروع کر دیا. جیسے یہاں ایم جناح روڈ پر عظمت صحابہ کا جلوس نکلتا ہے,
تو مجھے پتہ چلا تو میں نے ان حضرات کو فون کیا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے عظمت صحابہ کا جلوس نکالا، بہت اچھی بات ہے۔ عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت رسالت، تمام مقدسات کا نکالو۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی صرف ایک سوال ہے کہ صحابہ میں عظمت آئی کہاں سے؟ کیا ابو بکر کی عظمت یہ تھی کہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے؟ کیا عمر کی عظمت یہ تھی کہ خطاب کے بیٹے تھے؟ کیا عثمان کی عظمت یہ تھی کہ عفان کے بیٹے تھے؟ کیا علی کی عظمت یہ تھی کہ ابو طالب کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ؟ تو میں نے کہا کہ صحابہ کرام میں عظمت آئی ہے تو نسبت غلامی مصطفیٰ سے آئی ہے۔ تو جس آقا کی نسبت غلامی نے انہیں اتنی عظمت عطا کر دی کہ تاریخ انسانیت میں انبیاء کرام کے بعد اتنے پاکیزہ نفوس نہیں گزرے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یغزو فئام من الناس، مجاہدین جہاد کریں گے تو کفار غالب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، تو لوگ کہیں گے کہ حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں تم میں سے کوئی صحابی رسول ہے؟ تو اگر کوئی کہے گا کہ میں صحابی رسول ہوں تو اس کے وسیلے سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ حل فیکم من صاحب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی ہے کہ جس نے صحابی رسول کی زیارت کی ہو، تابعی ہو تو اس کے وسیلے سے دعائیں مانگیں گے۔ اور یہی توسل پچھلی امتیں حضور کا اختیار کرتی تھیں۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ پچھلی امتوں میں جب اس امت کے مومنین کا، مسلمانوں کا اور کفار کا مقابلہ ہوتا اور کفار غالب آنے لگتے، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے کہ یا اللہ نبی آخر الزمان کے وسیلے سے فتح عطا فرما، اور اللہ ان کو فتح عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب حضور تشریف لے آئے اور جو ان کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں حضور کی نشانیاں بیان ہوئی تھیں، ان علامات کی روشنی میں پہچان لیا، تو پھر حسد کے مارے انکار کر دیا کہ یہ آخری شان والے نبی بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنی اسحاق میں کیوں نہ آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہ آئے۔ تو یہ حسد بھی تباہ کن ہوتا ہے، ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ اور جانتے بھی ایسے تھے، قرآن نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اتنے تیقن کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ کو پہچانتے تھے جتنے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ تو اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو میں نے، جیسا میں نے عرض کیا،
صحابہ کے بارے میں، تو حضرت صحابہ خود یہ بیان کرتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی دو سپر پاورز، پرشین امپائر اور رومن امپائر، پرشین امپائر یہی ایران کسرا، اور رومن امپائر قیصر تھا جس کا مرکز عالم عرب میں شام میں تھا، ان دونوں کو ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. اپنی خلافت کے زمانے میں آپ حج کے لیے تشریف لائے اور مکے کی پہاڑیوں میں چلے گئے، کیونکہ وہاں ان کا بچپن گزرا تھا، لڑکپن گزرا تھا، جوانی کے دن ابتدائی گزرے تھے. تو وہ ان پہاڑیوں میں گھوم رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ تو مسرت کا مقام ہے اور آپ رو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ میرے آنسو رنج و الم کے نہیں، حزن و ملال کے نہیں، غم و اندوہ کے نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں تشکر کے آنسو ہیں کہ مجھے اپنا لڑکپن یاد آ گیا. میں اونٹ چرایا کرتا تھا انہی وادیوں میں، پہاڑیوں میں. ان کے باپ خطاب بڑے جلالی تھے. رات کو جب اونٹوں کو لاتا اور باندھنے لگتا تو ایک اونٹ کو پکڑ کر باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اس کو گھیر کر لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا، اسے گھیر کر لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا. تو میرے باپ خطاب مجھے پیٹا کرتے کہ نالائق عمر، تجھ سے یہ 30 40 50 اونٹ کنٹرول نہیں ہو رہے. کہا دیکھو، ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو 20 30 40 اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو 26 لاکھ مربع میل کو کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ میرے آقا و مولا نے انقلاب برپا کیا. اور یہ حدیث میں ہے کہ الناس معادن، لوگوں کی مثال کانوں کی طرح ہے، جس کو ہم مائنز کہتے ہیں، جہاں سے سونا چاندی جواہرات، کہیں سے لوہا، کہیں سے کوئلہ، کہیں سے کچھ نکلتا ہے. کمعادن الذہب والفضہ، جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا و فقہوا، تو ان میں سے جاہلیت میں جس میں کوئی ٹیلنٹ تھا، کوئی جوہر تھا، کوئی کمال تھا، تو اللہ نے ایمان کی برکت سے اس کا رخ اسلام کی طرف پھیل دیا، اور پھر بے کمال کو با کمال بنا دیا اور با کمال کو اوج کمال پر پہنچا دیا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور انسانیت کے ایسے شاہکار تخلیق کیے کہ آج بھی چشم فلک ان کے لیے ترس رہی ہے. تو اس لیے سیرت اور میلاد کا تقابل نہیں ہے. سیرت بھی بیان ہونی چاہیے، بلکہ سیرت پر عمل ہونا چاہیے، سیرت کو برتنا چاہیے، سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے، کیونکہ یہ خود اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں، آپ کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 صحابہ کرام
ازواج مطہرات کے پاس آئے، پردے کے پیچھے تھیں وہ، ان سے حضور کے ڈے ٹو ڈے روزمرہ کے معمولات پوچھے کہ روٹین کیا ہے، تو انہوں نے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کلی کی سند دنیا میں دے دی ہے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، تو ہم اس سے بھی زیادہ عمل کریں گے اپنی سوچ کے مطابق۔ ایک نے کہا کہ اصوم ابدا ولا افطر، کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک دن بھی نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اصلی ولا ارقد، میں ساری رات جاگ کر نوافل پڑھوں گا اور سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا ولا اتزوج النساء، میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی جب نہیں ہوگی تو بیوی بچوں کا یہ جھنجٹ ہی نہیں ہوگا، بس اللہ اللہ کرتا رہوں گا، عبادت کروں گا۔ اتنے میں حضور تشریف لا رہے تھے، آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے یہ کہا ہے، تب سنو، وَإِنِّي لَأَخْشَاكُمْ وَأَتْقَاكُمْ إِلَى اللَّهِ، مجھ سے بڑا متقی کوئی بھی نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا، مجھ سے بڑھ کر خشیت الہی کسی میں نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے فرمایا اصوم و افطر، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ اصلی و ارقد، میں راتوں کو نوافل پڑھتا ہوں اور کچھ دیر کے لیے سو بھی جاتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، سو جو میری سنت سے ہٹ کر کوئی شعار تقوی اختیار کرے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر، لوگوں میں رہ کر اور بیوی بچوں کی کفالت کر کے، آپ کو تو پتہ ہے کہ بیویاں بھی کافی مرمت کرتی ہیں، تو یہ سارے جھنجٹ پال کر پھر اللہ کو یاد کرنا، پھر اللہ کی بندگی کرنا۔ اسی لیے تو اللہ، یہ جو ہمارے ہیں دین اور دنیا کہتے ہیں، یہ کنسپٹ کے اعتبار سے، کنسپشن کے اعتبار سے ہے۔ اگر کوئی شادی اس لیے کرتا ہے کہ نفسانی تقاضے کی تکمیل کرنی ہے تو یہ دنیا ہے، اور اگر کوئی شادی اس لیے کرتا ہے کہ میرے آقا و مولا کی سنت ہے تو یہ دین ہے، یہ آخرت ہے، اس کا حق بھی ادا کرتا ہے تو یہ آخرت ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا، آپ جانتے ہیں کہ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہر انسان اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، لیکن اگر آپ آئیں، بچہ آئے اور آپ نے اس کو اٹھایا، اس کا بوسہ لینا چاہا، تو اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے رک کر یہ سوچیں کہ میں اس لیے اس بچے سے پیار کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے اس کی تعلیم دی ہے، تو یہ عبادت ہو جائے گی، یہ سنت ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر ہم دنیا کے کام دینی ذمہ داری سمجھ کر اور دینی احکام کی پیروی کرتے ہوئے کریں تو وہ بھی دین ہے، اور اگر کوئی
بظاہر دین کا کام کرتا ہے مگر دنیا کمانے کے لیے تو وہ بھی دنیا ہے. تو اصل یہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے ان اپنی زندگی کے معمولات کے حوالے سے جو ہماری فکر ہے اس کے پیچھے اللہ کی بندگی کی نیت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کی نیت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب کی سنت جلیلہ کا شعار ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم یہ سب کام اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کر ادا کریں تو پھر عبادت ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو یہ بھی صدقہ ہے. بلکہ فرمایا کہ پوچھا گیا کہ صدقہ افضل صدقہ کیا ہے، بہترین مصرف کیا ہے؟ تو فرمایا کہ افضل صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو. کب؟ جب یہ سمجھ کر کرو کہ یہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، جب یہ سمجھ کر کرو کہ یہ میرے آقا و مولا کی سنت ہے. اور پھر جائز و ناجائز کی تمیز کو رکھ کر کرو تو پھر پوری زندگی عبادت ہے، پوری زندگی بندگی ہے، پوری زندگی دین ہے. کیونکہ یہی تو فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان. کھاتا وہ بھی ہے، کھاتے ہم بھی ہیں. لباس جو بھی ان کا ہے وہ بھی پہنتے ہیں، ہم بھی پہنتے ہیں. لیکن اگر ہم اس لیے کھائیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اپنی بقائے جان کا انتظام کرنا اور میرے آقا کی سنت ہے تو یہ کھانا بھی عبادت ہو جائے گا. اس لیے سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور اس پر حتی المقدور جہاں تک ممکن ہو عمل بھی کرنا چاہیے. اور ان مجالس کا مقصد بھی یہی ہے کہ حضور کے محبت کے جذبات کو ابھارا جائے تاکہ ان کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نوکری پر رکھ لیں اور وہ کہیں جی ان سے بڑا عاشق تو کوئی بھی نہیں ہے. تو عشق کے لیے آپ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. عشق کے لیے تو اگلے کا کردار دیکھنا ہوگا. ہمارے لوگ پڑھتے ہیں نا جی، کنور مہندر سنگھ بیدی نے کہا کہ عشق محمد پہ مسلم کا اجارہ نہیں تو خوش ہوتے ہیں. تو مجھے آپ بتاؤ کہ حضور پر ایمان لائے بغیر بھی عشق مصطفیٰ کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں؟ بولو. تو کیا اب صرف ریاست مدینہ کی رٹ لگانے سے عاشق مصطفیٰ بن جائے گا اور وزیروں کا کام ہوگا کہ قسمیں کھا کر ان کے عاشق ہونے کی گواہیاں دیں؟ تو ہم تو آپ کے کردار کو دیکھیں گے، ہم آپ کے عمل کو دیکھیں گے، ہم آپ کے شعار کو دیکھیں گے، ہم آپ کے طرز حکمرانی کو حکومت کو دیکھیں گے. تو اگر کوئی اچھائی ہوگی تو سب کو نظر آئے گی، ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی عقیدت و محبت نصیب فرمائے اور آپ کی اطاعت و اتباع کی توفیق عطا فرمائے. آج جو اجتماع آپ نے منعقد کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں
مقبول و ماجور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اور آپ بالکل بیٹھے رہیں گے، ہلیں گے نہیں اور نظم کو توڑیں گے نہیں. تو اس کے بعد